आदाब नाज़रीन, स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान, हदबंदी का अमल मुकम्मल होने जा रहा है। इसके कुछ माह बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होंगे। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बातचीत। महकमे PHE में काम कर रहे डेलीवेट मुलाजमीन का एहतजाज। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया। मुलाजमीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लंबे अरसे से अपने मुतालबात को पूरा करने की मांग करते आए हैं, एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत इनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है, एहतजाजियों का बयान। साबिक मिलिटेंटों की पाकिस्तानी नजाद बीवियों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने ट्रैवल एडवाइजर्स हटाने की मांग की है। इन खवातीन ने हिंद पाक हुकूमतों से दरमानदा अपील की है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मसले से निपटने में नाकाम है। जम्मू में कई वफूद से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है। हुकूमत को इस मसले पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान काफी परेशान हैं। जम्मू में नौजवान स्टार्टअप्स में दिखा रहा है गहरी दिलचस्पी। वजीर ममलिकत बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। जितेंद्र सिंह ने जम्मू में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की, सरकारी स्कीमों के निफाज का जायजा लिया। छानपुरा श्रीनगर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत। एक ट्रक से सिलेंडर उतारने के दौरान हादसा हुआ। मुतवफ्फी की शिनाख्त कैसर अहमद के नाम से हुई है। जिला पुलवामा के राजमहल इलाके में चोरी हुई है। चोरों ने हजारों की तादाद में सेब के पौधों को चुरा लिया है। चोरों ने सेब की हाई डेंसिटी नर्सरी में नकब लगाई। जिला सांबा में चोरी की बढ़ती वारदातों से लोग परेशान हैं। रायमोड मार्केट और जग मार्केट के करीब नकब रकम के साथ साथ दीगर सामान उड़ा लिया है। जिला रामबन के तहसील हेडक्वार्टर राजगढ़ में चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी कर लिया गया है। पुलिस चौकी से एक टीम जाए वारदात पर पहुंची। सरमाई तातीलात के बाद कश्मीर में तमाम स्कूल खोले जाएंगे। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर का बयान, पहली जमात से 12वीं जमात तक तमाम स्कूल खुल जाएंगे। कुपवाड़ा में PM आवास योजना से महरूम कई अफराद का एहतजाज। उनमें 2 यतीम लड़कियां भी थी। लक्ष्मपुरा डुगरपुरा लंगेट की रहने वाली 2 लड़कियां शामिल हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस देवसर में एहतजाज हुआ। बैतुल खुला तामीर करने के लिए मुस्तहिक अफराद ने एहतजाज किया। लिस्ट में असर रसूख रखने वाले अफराद और मुलाजमीन का नाम शामिल है। महकमे जंगलात के स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन ने कार्रवाई की है। गैर कानूनी तौर पर काटी गई लकड़ी के अलावा कई घोड़े जब्त किए गए हैं। दौरान शब शाहू कुलगाम इलाके में एक नाका लगाया गया था। स्मगलरों से कई मुकाब फुट इमारती लकड़ी जब्त की गई है। जेबा आपा इंस्टीट्यूट इंक्लूसिव एजुकेशन के तालिब इल्मों का कारनामा। 10वीं और 12वीं जमात के नताइज में बेहतरीन कारकर्दगी। इन तालिब इल्मों की हौसला अफजाई की गई। बिजबिहाड़ा में मुनक्किदा तकरीब के दौरान हौसला अफजाई की गई। जम्मू में प्रॉपर्टी डीलरों और रेवेन्यू हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की सताइश की गई। इतवार को 21 मकामात पर मारे गए थे छापे। 4 अफराद गिरफ्तार, भारी रकम और दस्तावेजात जब्त। अनंतनाग में 2 व्हीलर्स की गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ पुलिस ने मुहिम छेड़ी है। कई स्कूटीज और 2 व्हीलर्स को पुलिस ने जब्त कर लिया है। लोगों और दुकानदारों ने इस मुहिम का खैर मकदम किया है। आवारा मुसाफिर बरादर गाड़ियों की पार्किंग पर भी रोक लगाने की अपील।
کپواڑہ میں کسانوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے اور بہتر مارکیٹنگ کے لیے اقدام، کئی نجی کمپنیوں نے ایگریکلچرل محکمے کے ساتھ اشتراک کیا ہے۔ اسی ضمن میں ایک مرکزی ٹیم نے کپواڑہ کا دورہ کیا۔ لداخ کے رکن پارلیمنٹ جامیانگ سرنگ نامگیال کرگل کے دورے پر کئی نوجوانوں کا بی جے پی میں خیر مقدم، بی جے پی کی حکمرانی سے متاثر ہو کر کئی لوگ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، نامگیال کا بیان۔ بارامولہ میں ڈی ڈی سی ممبر سنگراما عرفان حفیظ لون کا دورہ، سنگراما کے مختلف مقامات کا دورہ کیا، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ شمالی کشمیر کے مختلف بازاروں میں بیج فروخت کیے جا رہے ہیں، کھلے بازار اور غیر رجسٹرڈ دکانوں پر بھی بیج فروخت ہو رہے ہیں۔ لائسنس رکھنے والے دکانداروں کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ لا انفورسمنٹ آفیسر کی عملے کو ہدایت، کھلے بازار میں بیجوں کی فروخت پر پابندی کو سختی سے نافذ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ سری نگر کی سعدیہ طارق ماسکو ووشو سٹارز چیمپئن شپ کے لیے منتخب کی گئی ہے۔ سعدیہ طارق جونیئر نیشنل ووشو چیمپئن شپ میں 2 مرتبہ گولڈ میڈل جیت چکی ہے۔ سعدیہ طارق کو مبارکباد، بہترین مظاہرے کی امید کی جا رہی ہے۔ فوج کی راشٹریہ رائفلز نے اقدام کیا، ڈڑکائی گاؤں میں قوت سماعت اور گویائی سے محروم افراد کے لیے پہل کی گئی ہے۔ بھدرواہ سنو کارنیول میں شرکت کا موقع فراہم کیا، سنو سلیجنگ، سکینگ اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ کشمیر شیوازم اور شیو درشن کے حوالے سے اہم اقدام کیے جا رہے ہیں۔ ایشور آشرم ٹرسٹ نے انسٹیٹیوشن اور ویب سائٹ کا افتتاح کیا، یہ آن لائن اور آف لائن بھی میسر ہوگا، ٹرسٹ کا بیان۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن کشمیر تصدق حسین کا بیان، نئی تعلیمی پالیسی لاگو ہونے سے مادری زبانوں کو بڑھاوا ملے گا۔ عالمی یوم مادری زبان کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کیا، کشمیر میں اس سال سے کنڈر گارڈن شروع ہوں گے۔ اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ کے حبہ خاتون سینٹر میں انعقاد، وائس چانسلر شکیل احمد رمشو مہمان خصوصی تھے۔ کئی مشہور شعراء کے علاوہ ڈائریکٹر حبہ خاتون سینٹر رشید مجروح موجود رہے۔ کشمیری زبان کو بچانے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بارامولہ میں مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر ایک تقریب، ادبی مرکز کمراز جموں کشمیر کی طرف سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ ادبی مرکز کمراز کے صدر دفتر واقع کانس پورہ بارامولہ میں انعقاد، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ کلگام میں عالمی یوم مادری زبان کے حوالے سے ایک تقریب، گورنمنٹ ڈگری کالج کلگام میں تقریب، کشمیری زبان میں رنگا رنگ پروگرام پیش کیے گئے، کالج انتظامیہ سمیت طلباء اور طالبات نے کی شرکت۔ بدرنماگام میں گلشن کلچرل فورم کشمیر کے اہتمام سے انعقاد، مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر ایک تقریب منعقد ہوئی، طلباء اور طالبات کی خاصی تعداد موجود تھی۔ مضمون نویسی اور کوئز مقابلہ بھی منعقد ہوا، 9ویں اور 10ویں کلاسز کے لیے کشمیری کو لازمی سبجیکٹ قرار دیا گیا۔ یوم مادری زبان کے حوالے سے ساگر کلچرل فورم ذکر پٹن کی تقریب، سیکنڈری اسکول ذکر میں ایک روزہ ادبی کانفرنس منعقد ہوئی، کشمیری پہاڑی اور گوجری زبان کے حوالے سے مقالے پیش کیے گئے، ایک محفل مشاعرہ بھی منعقد ہوا۔ کنزرول کے کورکھبل نامی علاقے میں تقریب منعقد ہوئی، فوج کی جانب سے مادری زبان کے عالمی دن کے حوالے سے انعقاد کیا گیا، شرکاء شینا زبان میں اپنے کلچر کی جھلکیاں پیش کی، مقامی لوگوں نے فوج کا شکریہ ادا کیا۔ کنزر میں مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر تقریب منعقد، گورنمنٹ پرائمری اسکول پہل بنی کنزر میں بھی ایک پروگرام میں کافی تعداد میں بچوں نے شرکت کی۔ سی او بارامولہ نے ایک تقریب کا انعقاد کیا، گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بارامولہ میں تقریب کا انعقاد، افسران اور طلباء نے شرکت کی، قوموں کی ترقی میں مادری زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ جموں میں مرکز کی سائنس اور ٹیکنالوجی تنظیم کی جانب سے ہفتہ طویل پروگرامز، جموں یونیورسٹی میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی، یونیورسٹی انتظامیہ کے لیے فخر کی بات، وی سی جموں یونیورسٹی۔ میونسپل کمیٹی اونتی پورہ نے اہتمام کیا، ناجائز قبضہ کرنے والوں کے لیے جانکاری پروگرام، 20 فروری تک قبضہ ہٹانے کی مہلت دی گئی ہے۔
بانڈی پورہ میں DIG شمالی کشمیر ادھے بھاسکر بلا نے افتتاح کیا. سنبل علاقے میں ایک والی بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا. ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں. پولیس افسران اور پنچایتی نمائندے موجود تھے. کپواڑہ میں یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کی جانب سے انعقاد. کپواڑہ میں کھوکھو اور والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. مختلف اسکولوں سے آئے طلباء نے حصہ لیا. ضلع انتظامیہ شوپیاں اور محکمہ مائننگ اینڈ جیولوجی کی جانب سے تقریب منعقد ہوئی. ADC مشتاق سمنانی نے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا. مسائل کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی بات کہی. سری نگر میں منشیات سے متعلق آگاہی پروگرام کا انعقاد. جمعیت اہل حدیث قمرواری یونٹ نے پروگرام کا انعقاد کیا. گھریلو تشدد، بے روزگاری اور ذہنی تناؤ جیسے مسائل پر بھی تبادلہ خیال. ادھمپور میں شہید کیپٹن تشار مہاجن کو خراج عقیدت پیش. شہید کی 6ٹی برسی کے موقع پر ٹی موڈ پر ایک تقریب. تمام طبقے کے لوگوں نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. 9 پیرا یونٹ کے جوانوں اور افسران نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. اسلامک بیت المال ٹرسٹ پٹن کی جانب سے انعقاد. سالانہ کوئز مقابلے کے دوسرے ایڈیشن کا اہتمام. پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو انعامات سے نوازا گیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال شبیر احمد رائنا نے کی وقف بس سٹینڈ ترال میں کلاک ٹاور کے لیے زمین وقف کی. ترال میں تعمیر و ترقی کے لے کر انتظامیہ متحرک ہے. پونچھ میں سرنکوٹ ڈگری کالج کے طلباء نے احتجاج کیا. آن لائن امتحانات منعقد کرنے کا مطالبہ کیا گیا. سڑکوں پر اترنے کا انتباہ دیا گیا. پونچھ میں مینڈھر میں PHE ملازمین نے احتجاج کیا. جائز مانگوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا گیا. 24 فروری سے کام چھوڑ ہڑتال شروع. پونچھ میں فوک کلچرل پروگرام کا انعقاد. نہرو یووا کیندر اور سر سید ایجوکیشن مشن کی جانب سے پروگرام کا انعقاد. کشمیری گوشٹی پہاڑی زبان میں مظاہرہ پیش کیا گیا. سب ڈسٹرکٹ اسپتال خان صاحب میں بنیادی سہولیات کا فقدان. سہولیات کے فقدان سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا. اس اسپتال پر کافی لوگ منحصر ہیں. جگہ کی کمی کی وجہ سے سہولیات کا فقدان ہے. گاندربل کے وارپورہ کے لوگوں کا الزام تحصیلدار علاقے میں آبپاشی کی نہر کے ارد گرد قائم تجاوزات کو ہٹانے میں ناکام. بعض مفاد پرست عناصر نے آبپاشی کی نہر کو سکڑ کر 2 فٹ کر دیا ہے. تحصیلدار نے الزامات کو مسترد کر دیا. روس یوکرین کشیدگی. یوکرین کی حمایت میں واشنگٹن DC میں مظاہرہ. مظاہرین نے وائٹ ہاؤس کی طرف مارچ کیا. روسی صدر ولادیمیر پوتن کے خلاف لگائے گئے نعرے. ماسکو کے خلاف پابندیوں کا کیا گیا مطالبہ. روس وعدے پر نہیں رہا قائم. 10-20 ہزار فوجیوں کو یوکرین کی شمالی سرحد سے واپس بلانے کی بات سے مکر گیا. یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں غصہ پایا گیا ہے. امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی طرف سے مشرقی یوکرین میں بڑھتی ہوئی کشیدگی. اتوار کو روس یوکرین کا سرحد شہر معمول پر رہا جبکہ حملے کے خطرے کی خبر سے خوف و ہراس کا ماحول تھا. مشرقی یوکرین میں ملیشیا نے ہنگامی بھرتی کے دوران شہریوں کو روس منتقل کیا. مغربی میڈیا میں اس حوالے سے مبالغہ آرائی سے لیا جا رہا ہے کام. گویا واقعی جنگ ہونے والی ہے. امریکہ اور روس کے صدر کا یوکرین تنازع کے حل کے لیے کانفرنس پر ہوا اصولی اتفاق. روس اور امریکہ کے درمیان کانفرنس سے متعلق تیاریاں شروع. امریکہ نے رکھی شرط روس کے یوکرین پر حملہ نہ کرنے کی صورت میں ہی ممکن ہو سکے گی بات چیت. وائٹ ہاؤس سے جاری ہوا بیان. حملہ نہ ہونے کی صورت میں بائیڈن اور پوتن کی ملاقات کا امکان ہے. تائری مذاکرات کے لیے فریقین اصولی طور پر نظر آ رہے ہیں رضامند.
دوسری طرف روسی صدر پوتن نے بھی یوکرین کے بحران کے حل کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پوتن نے اشارہ دیا کہ ماسکو جنگ کے خطرے سے نمٹنے کے طریقوں پر بات چیت کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل پوتن اور فرانسیسی صدر میکرون کے درمیان ٹیلی فون پر یوکرین تنازع پر بات چیت ہوئی ہے۔ روسی صدر نے میکرون سے کہا کہ مغربی ممالک اور نیٹو کو یوکرین سے متعلق روس کے تحفظات کا احترام کرنا چاہیے۔ مغربی جرمنی کے شہر ایسن میں واقع ایک رہائشی کمپلیکس میں لگی آگ، 3 افراد کو سانس لینے کے بعد اسپتال لے جایا گیا۔ تقریباً 100 افراد کو کمپلیکس سے بحفاظت نکالا گیا۔ 150 فائر بریگیڈز کی گاڑیاں موقع پر موجود تھی۔ آگ پر قابو پایا گیا۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں سے یوکرین چھوڑنے کی اپیل کی۔ اسرائیلی پی ایم نفتالی بینٹ کا بیان، اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالنے کی اپیل کی۔ کویت کی حکومت نے اس ماہ خواتین کے یوگا کے عمل کو منسوخ کر دیا ہے۔ خلیجی عرب شیخ تم میں خواتین کی آزادی پر اٹھ رہے ہیں سوال۔ طویل عرصے سے جاری ثقافتی جنگ کی ہے یہ تازہ مثال۔ یہ سب یوگا سے شروع ہوا جب اس ماہ کویت میں ایک یوگا استاذ نے یوگا کا اشتہار دیا تو اسے اسلام پر حملہ قرار دیا گیا۔ یوگا پر پابندی کے خلاف کویت سٹی میں خواتین کا احتجاج۔ مظاہرین کا بیان، کہا ہمارا ملک تیزی سے پیچھے جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے موسمیاتی تبدیلی کے اگلے سربراہی اجلاس کی تیاری۔ مصر کی راجدھانی قاہرہ میں امریکہ اور مصر نے پیر کو ایک مشترکہ ورک گروپ کا آغاز کیا۔ سربراہی اجلاس کی میزبانی مشرق وسطیٰ کا ملک نومبر میں کرے گا۔ امریکی ایلچی برائے موسمیاتی کا بیان۔ امریکی ایلچی جان کیری نے بیان دیا، کہا گروپ کا بنیادی مقصد مصر کا بحیرہ احمر کے تفریحی مقام شرم الشیخ میں کوپ 27 کانفرنس پر کام کرنا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو تیزی سے بحال کرنے کی راہ تلاش کر رہا ہے۔ اگر دوسرے فریق اپنے تصور کردہ معاہدے کو ختم کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو کسی بھی جوہری معاہدے میں شامل کیا جائے۔ پیر کے روز ملکی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان، کہا یہ اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے ایک لازمی حق ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے ایران کے جوہری پروگرام پر پھر تنقید کی، کہا یہ پچھلے معاہدے کے مقابلے میں کمزور اور زیادہ پرتشدد ہوگا۔ بینٹ کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کو جنم دے گا۔ اسرائیل نے ایران کے ساتھ جوہری شدید مخالفت کی ہے۔ اسرائیل نے زور دیا کہ مذاکرات کے موجودہ دور میں ایران کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا جائے۔ بینٹ نے خبردار کیا کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی کو ہتھیاروں کے درجے تک لے جانے کے لیے آگے بڑھایا ہے۔ چین نے 2 امریکی فوجی اداروں کے خلاف جوابی اقدامات کا اعلان کیا۔ پیر کے روز بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے تائیوان کے ساتھ $100 ملین کے امدادی معاہدے کی منظوری ہوئی تھی۔ اس معاہدے کا مقصد تائیوان کو اپنے موجودہ فضائی دفاعی میدان میں مدد کرنا ہے۔ میزائلوں اور امریکی ساختہ پیٹریاٹ میزائلوں کو تائیوان حاصل کر رہا ہے۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورسز کے کمانڈر اسٹیفنوڈیل کرنل نے لبنان میں چینی امن فوج کے کیمپ کا دورہ کیا۔ چینی امن فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور مستعدی کی تعریف کی۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرہ ہوا۔ سوڈانی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ بغاوت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ اکتوبر میں فوج کے قبضے کے بعد سے روزانہ سڑکوں پر مظاہروں کے ساتھ سوڈان بدامنی کا شکار ہے۔ مظاہرین نے تبدیلی کی قیادت کے لیے مکمل سویلین حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں تقریباً 80 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ میکسیکو کے سیاحتی علاقے میں
लग्जरी रेस्टोरेंट में 2 अफराद को गोली मारकर हलाक किया गया और एक को जख्मी कर दिया गया। महलूकीन की शनाख्त नहीं हो सकी है। मुसल्लह फौज और नेशनल गार्ड की मौजूदगी के बावजूद फायरिंग से सयाहों में दहशत पाई जा रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर आज फिर समाअत होनी है। कल की समाअत में एडवोकेट जनरल प्रभुलिंगा नवाडगी ने हुकूमत के इक़दामात का अदालत में दिफा किया। रियासत के कई मकामात पर हिजाब को लेकर मुस्लिम तालिबात का एहतजाज। तालिबात ने खामोश और पुरअमन तरीके से एहतजाज किया। कई तालीमी इदारों में हिजाब की इजाजत न मिलने पर तालिबात अपने अपने घरों को वापस लौट ली। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के मामलों में इजाफा हो रहा है। थाना और पालघर के बाद मुंबई से मुत्तसिल इलाके रार में भी बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। नांदेड़ में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की तश्कील मिली और समाजी मसाइल को हल करने के लिए अमल में आई है। इंसाफ के हुसूल के लिए तहरीक चलाने का ऐलान किया गया। औरंगाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर की जाती दिलचस्पी से खाम नदी का बदला चेहरा। मोहरा खाम नदी से 300 टन कचरा निकाला गया। नदी की गहराई चौड़ाई में तोसी हुई है। शिमोगा में हर्षा नामी बजरंग दल के कारकुन के कत्ल के बाद तशद्दुद के वाक़यात। अब तक पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया। हालात कशीदा मगर काबू में। वज़रात केसीआर का दौरा नारायण खेत 4427 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का हुआ इफ्तिताह। जलसे आम से खिताब अपोजिशन पर साधा निशाना। आंध्र प्रदेश के रियासती वजीर गौतम रेड्डी की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में लिया आखिरी सांस। एहलखाना पर टूटा गम का पहाड़। वज़ीर जगनमोहन रेड्डी ने गौतम रेड्डी की अचानक मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। ओपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू ने एहलखाना को पुरसा दिया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने विशाखापट्टनम में मुनक्किदा प्रेसिडेंटल फ्लैट रिव्यू का जायजा लिया। बहरिया की सलामी ली तकरीब में मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की। करनूल में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ को उर्दू ज़बान के इश्तराक से मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम इल्मी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 182 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में एक मरीज की हुई मौत। 950 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा काबू में। पिछले 24 घंटों के दौरान 256 नए केसेस दर्ज। अवाम से एहतियात बरतने की अपील। महकमा मौसमियात ने रियासत में रवां हफ्ते बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। नागपुर के कई इलाकों में हो सकती है बारिश। वहीं पुणे में भी बादल छाए रहेंगे। राजस्थान में सोशल डेमोक्रेटिक ग्रैंड अलायंस का ऐलान। भारतीय ट्राइबल पार्टी, एसडीपीआई, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का इत्तेहाद। दलित, मुस्लिम और आदिवासी वोटरों को मुत्तहिद करने की अपील। इंडियन ट्राइबल पार्टी के रियासी सदर डॉक्टर वेलराम घोंगरा ने ऐलान किया। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ हिंदू तंजीमों की तहरीक में शिद्दत आई है। इंदौर, उज्जैन, खंडवा, जबलपुर के बाद रतलाम में तहरीक शुरू हुई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान ने शुरू की तहरीक। रतलाम के रावती में मस्जिद से अजान के वक्त लाउड स्पीकर से गाना बजाकर शुरू किया गया एहतजाज। बजरंग दल के जरिए एहतजाज का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों तबकों के लोगों को सामने बिठाकर आपसी मशवरे से काम करने का मशवरा दिया। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने पूरे मामले में हुकूमत की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का बयान। लाउड स्पीकर से अजान पर सूती आलूदगी का इल्जाम लगाना बेबुनियाद है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के आलिम को एएमयू में ग्रेजुएशन के लिए अहल करार दिए जाने का मामला। जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में है। अहले आलम की डिग्री एएमयू तलबा लीडर और साबिक कोर्ट रुकन अब्दुल वहीद ने वाइस चांसलर को खत लिखा। गुज़िश्ता दिनों यह खत लिखा गया।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।